اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یوسف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم آف وسڈم۔ ہوم آف وسڈم میں آج ہم فوڈ چین کو ڈسکس کریں گے کہ فوڈ چین کیا ہے اور یہ کس طرح قدرت کی حکمت کا ایک شاہکار ہے۔ فوڈ چین ماحولیات یا حیاتیات کی اصطلاح میں مختلف قسم کے حیوانوں کا ایک دوسرے سے توانائی حاصل کرنے کو یا خوراکی ضروریات پوری کرنے کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقاب خرگوش کا شکار کر کے اس سے اپنی خوراک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اسی طرح خرگوش گھاس کھا کر اپنی توانائی حاصل کرتا ہے اور اس کو اپنا خوراک بناتا ہے، اور گھاس کی گروتھ سورج کے ذریعے ہوتی ہے یا اس سے اپنی توانائی کی ضروریت کو پورا کرتا ہے۔ ایک بڑا شیر بھیڑیوں کا شکار کرتا ہے اور بھیڑیے آگے بکریوں کا شکار کرتے ہیں، اور بکریاں اپنی خوراک کے لیے گھاس اور پتوں کا استعمال کرتی ہیں اور پتے سورج سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ فوڈ چین اچھا نہیں لگتا کہ ایک جاندار دوسرے کو قتل کرتا ہے، دوسرا تیسرے کو قتل کرتا ہے، اور اس طرح دن میں پتہ نہیں کتنے جاندار ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ہر ایک کام میں حکمت اور وسڈم ہوتی ہے۔ اگر یہ فوڈ چین نہ ہوتا اور ایک جاندار دوسرے کو بطور خوراک استعمال نہ کر رہا ہوتا تو کیا تباہی ہو سکتی تھی، اس کا اندازہ ہم اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ جان ولیم کلاتس نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ جب جنوری 26، 1788 میں کیپٹن آرتھر فلپ نے آسٹریلیا کا براعظم نیا دریافت کیا تو یورپ کے بہت سے لوگ وہاں جا کر آباد ہونے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ خرگوش نہیں ہے۔ یہ لوگ یورپ میں خرگوش کے شکار کے عادی تھے اور ان کو اس کی شکار میں جو لطف آتا تھا آسٹریلیا میں اس کی یاد ستانے لگی۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص تھامس آسٹن تھا۔ اس نے آسٹریلیا کی فضا خوشگوار کرنے کی کوشش کی اور اس نے یورپ سے تقریباً 12 جوڑے وہاں سے لا کر آسٹریلیا میں چھوڑ دیے۔ لیکن قدرت کی حکمتوں کا احاطہ کون کرے؟ ہوا یوں کہ یورپ میں خرگوش کے ساتھ کچھ ایسے جانور بھی تھے جو ان کے طبعی دشمن تھے۔ فوڈ چین میں آپ نے سمجھ لیا ہے کہ کس طرح ایک جانور دوسرے جانور کو خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں خرگوش کی نسل میں اعتدال اور توازن برقرار رہتا ہے، مگر آسٹریلیا اس کے ان طبعی دشمنوں سے خالی تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ان 12 جوڑوں سے خرگوش کی نسل بڑھنی شروع ہو گئی، اور وہ اتنی بڑھ گئی کہ اس کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دیکھتے دیکھتے سارا آسٹریلیا خرگوشوں سے بھر گیا۔ اب یہ بے مہار اور بے لگام مخلوق کھیتوں میں گھستی تو ویران کر دیتی، چراگاہوں میں پہنچتی تو چراگاہیں اجاڑ دیتی۔ غرض جن جانوروں کو آسٹریلیا کی فضا خوشگوار کرنے کے لیے باقاعدہ درآمد کیا گیا تھا، اب سارے براعظم کے لیے وبال جان بن گیا۔ اس مشکل پر قابو پانے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ کوئنزلا کے علاقے میں باقاعدہ 700 میل فصلیں اس غرض کے لیے تعمیر کی گئی کہ خرگوش آبادیوں میں نہ گھس سکے، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ خرگوش ان فصیلوں کو پھاند کر اندر آنے لگے۔ جب کچھ نہ بن پایا اور وہ شتر بے مہار قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تو انہوں نے ایک زہریلی غذا کو کام میں لا کر اس کی نسل کو گھٹانے کی کوشش کی، مگر نتیجہ اس کا بھی صفر نکلا۔ آخرکار کئی سال کی محنت اور کوشش کے بعد اب اس مشکل کا حل دریافت ہوا۔ ایک دوا ایجاد کی گئی جو خرگوش کو ہرز مخاطی یعنی میوکس ڈی جنریشن کی بیماری میں مبتلا کر دی تھی۔ اس وبا کے پھیلنے کے ساتھ خرگوش کی نسل میں کمی واقع ہوئی اور رفتہ رفتہ بڑے خشک صحرا اور بنجر جو دسیوں سال قحط زدہ رہے، اب سرسبز و زرخیز خطوں میں تبدیل ہو گئے۔ اس کے علاوہ بکریوں کی صنعت سے آمدنی بہت بڑھ گئی اور 1952-53 میں اندازتاً اس صنعت سے تقریباً 83 ملین پاؤنڈ کی آمدنی ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فوڈ چین اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے اور اس میں کتنی بڑی حکمت ہے۔ اگر ایک جانور دوسرے کو نہ کھاتا اور دوسرا تیسرے کو اپنی خوراک نہ بناتا تو آج بنی نوع انسان کے لیے ہر ایک جانور الگ الگ سے وبال جان بن جاتا، اور روئے زمین پر شاید انسان کو رہنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی۔ نہ تو ان درندوں سے ہماری جانیں محفوظ ہوتی اور نہ ہی چرندوں سے ہماری فصلیں۔ نتیجتاً انسان کو ہی اس کرۂ ارض سے کوچ کرنا پڑتا جس کی کوئی صورت ممکن نہیں سوائے موت کے۔